اے اللہ میں دوبارہ لوٹ آئی ہوں۔ میں آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے منصوبوں پر بہت سوال اٹھائے ہیں۔ میں نے روتے اور سسکتے ہوئے اپنا وقت گزارا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پچھلے چند مہینوں میں بہت سے سوالات کیے ہیں۔ میں اس سے کئی زیادہ روئی ہوں جتنا میرا دل اور میری روح برداشت کر سکتی ہے۔ میں نے ایسی باتیں سوچی جو مجھے شاید نہیں سوچنی چاہیے تھی، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں، لیکن آپ ان سب سے پہلے ہی آگاہ ہیں۔ اس وقت میرا دل بہت درد میں ہے۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے، میری روح تڑپ رہی ہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ میری قسمت میں کیا ہے، آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، آپ نے میرے لیے کیا لکھا ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، لیکن مجھے اس بات کا علم ضرور ہے کہ مجھے آپ پر دل سے بھروسہ کرنا ہے اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں چھوڑنا ہے۔ مجھے آپ پر توکل رکھنا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے قبول کرنا ہے، اور جو بھی آپ نے میرے لیے منصوبہ بنایا ہے اس پر راضی ہونا ہے۔ یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اس وقت سے بھی نکال لیں گی۔ آپ میرے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیں گی۔ آپ نے کچھ بہت ہی خاص لکھا ہوگا میرے نصیب میں۔ بالآخر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، انتہائی مہربان اور انتہائی محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، میرے بے چین دل میں سکون دے، مجھے ہدایت دیں، سیدھی راہ دکھائیں اور مجھے ہمت دیں، آمین۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ ہمیشہ لوگوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ خود کو کتنی اچھی طرح چھپاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی کوشش کرتے ہیں اور اپنی اصلی توجہ پر پردہ ڈالتے ہیں۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کے سامنے ان کے ارادوں کو ظاہر کرے گا۔ جب آپ کسی مشکل وقت، مشکل صورتحال سے گزر رہے ہوں تو اللہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے اصلی چہرے دکھائیں گے۔ یقین کریں، اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو کچھ ظاہر کرے گا اس پر آپ حیران رہ جائیں گی۔ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو لگتا تھا کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کو اپنی زندگی سے ایسے باہر نکال دیں گے جیسے آپ کبھی تھے ہی نہیں۔ وہ لوگ جنہیں آپ کی مدد کرنی چاہیے تھی، جنہیں آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، جو بہت دعوے کرتے تھے، جھوٹی باتیں کرتے تھے، اللہ ان کے اصلی رنگ آپ کے سامنے لے کر آئے گا۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ کون تھا اور کون نہیں تھا۔ اللہ نے آپ کو ایک وجہ کے لیے ہی ان کے اصل رنگ دکھائے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ جھوٹے اور برے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکالتا ہے، اور ایک دن آپ اللہ کا شکر ادا کریں گی۔ ہمیں تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارا برا چاہتے ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ میں دعا کرتی ہوں کہ جب بھی آپ اللہ سے اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کے بارے میں بات کریں تو آپ کے دل کو سکون ملے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو مایوسی کے تاریک ترین گہرے سوراخ میں بھی سکون اور محبت ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی مشکلات آپ کو سخت کرنے کی بجائے آپ کی اصلاح کریں گی، آپ کو نرم اور عاجز بنا دیں گی اور آپ کو مضبوط بنا دیں گی۔ میری دعا ہے کہ آپ کو ایسا ہم سفر ملے جو آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ کی دیکھ بھال بھی کرتا ہو۔ میری دعا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈیں، پھر اس شخص کو ڈھونڈیں جو آپ سے اتنا پیار کرے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو ایسے ہم سفر سے نوازے جسے اللہ سے بے پناہ عشق بھی ہو اور اس کی گرفت کا خوف بھی ہو، آپ کے ساتھ احترام اور محبت کا سلوک کرے، آپ کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کرے اور اللہ کی جانب لے کر جائے، آپ کو مسکراہٹ دے، آپ کے آنسو پوچھے، جو آپ کی تکلیف کا سبب نہ بنے، جو مشکل وقت میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی جگہ آپ ہی دیکھیں گے یہ مجھے کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا اور آپ حالات کو قبول کرنا بھی سیکھ جائیں گے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اپنے ذہن کو اس سے آزاد کریں، زندگی کے اگلی منزل کی جانب بڑھیں، پرانی چیزوں سے سیکھیں پر اس سے اپنے اوپر زیادہ سوار کرنے کی کوشش نہیں۔ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد تلاش کریں، اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ میں بہت صلاحیت ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو چیزیں ذاتی طور پر نہ لیں، چیزوں کو جانے دیں
اور جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں ان کی قدر کریں، اور جن کی زندگی میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے انہیں چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ذہنی صحت، روحانی صحت پر توجہ دیں، جسمانی اور مالی طور پر خود کو مضبوط بنائیں۔ اگر آپ اپنی دیکھ بھال اور خود پہ توجہ دینا شروع کر دیں تو آپ خود کو بہتر محسوس کرنا شروع کر دیں گے، آپ اپنی طرف راغب ہونا شروع کر دیں گے۔ یہ سب آپ کے ساتھ ہی شروع ہوگا۔ سنو، پریشان ہو، دعائیں کرتی ہو لیکن وہ جلد قبول نہیں ہو رہی، تم جو مانگتی ہو وہ اسی وقت نہیں ملتا، تو یاد رکھو ہر چیز کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ کچھ بھی چٹکی بجانے سے ایک دم نہیں ہو جاتا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ملنی ہوتی ہے۔ کبھی فجر کے وقت اٹھ کر دیکھنا آسمان کی طرف، روشنی ایک دم سے ہی نہیں بکھیر دی جاتی، پہلے اندھیرا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ نیلی روشنی پھیلتی ہے۔ اگر تم مشرق میں دیکھو گی تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی ہوگی، اور اگر تم مغرب کی جانب دیکھو گی تو وہاں ابھی اندھیرا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ سورج بھی اپنے مقرر وقت پر نکلتا ہے اور بڑے نظام کے ساتھ ہر جانب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے۔ تم جب یہ منظر دیکھو گی نا تو خود ہی سمجھ جاؤ گی کہ تمہاری زندگی میں جو اندھیرا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ چھٹ جائے گا۔ تمہاری زندگی میں بھی روشنی ہوگی جو رات کو صبح میں بدل سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی پر چھائے اندھیروں کو روشنیوں میں نہیں بدل سکتا؟ بس تمہیں انتظار کرنا ہے۔ وہ عرش پر مستوری رب ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا۔ وہ تمہاری آنکھوں سے گرے ہر آنسو سے واقف ہے۔ صبر رکھو، توکل کرو اس پاک رب پر، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی تمہیں ان اندھیروں میں نہیں رکھے گا، وہ تمہیں خوبصورت روشنی میں لائے گا۔ تم دعائیں کرتی رہو، مایوس نہ ہو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ وہ سب کا اللہ ہے، میں اس سے بہت مانگتی ہوں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کہ یا اللہ بس یہ والی خواہش پوری کر دیں، اس کے بعد اور کوئی خواہش نہیں کروں گی اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور پھر جب وہ ذات وہ خواہش پوری کر دیتی ہے اس کے بعد نئی خواہش دل میں گھر کرتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ اللہ کی ذات میری ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسا پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے، صبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام صبر کا صلہ ایسے پہنچا دیتے ہیں اور میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ او ہاں، یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے، اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی۔ جس چیز دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے۔ اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں۔ اللہ تو سب کو پیار کرتے ہیں اور اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اس کا کن سب کے لیے ہے، اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے، کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاؤں کا، کہیں آنسوؤں کا، لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے۔ تو تم مایوس نہ ہونا، وہ سب کا اللہ ہے۔ اداس نہیں ہوں، بس خود میں الجھتی جا رہی ہوں، کچھ بھی سوچتی رہتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لگا لیتی ہوں، تنہائیاں پسند آنے لگی ہیں، اندھیرے سے دوستی ہو گئی ہے، اندر کی ویرانیاں کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اپنا آپ مار کر زندگی گزار رہی ہوں، اذیتیں پل پل ڈستی رہتی ہیں، لیکن اس بات پر بھی ہنسی آتی ہے، آدھی ادھوری یادیں دل میں لیے پھرتی ہوں، زیادہ تر خاموش رہتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ اداس نظر آتی ہوں۔ پتہ نہیں اکیلے خوش ہوں یا نہیں، پر اب کسی کی جھوٹی ہمدردیاں اور دلاسے نہیں چاہیے، اب نہ تو کسی کی طلب باقی رہی نہ خواہش، نہ کسی کی توجہ چاہیے نہ ہی محبت۔ سمجھ نہیں آتی کہ سنبھل گئی ہوں یا پہلے سے بھی زیادہ بکھر گئی ہوں۔ ہاں، بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، کل ہی کی بات ہے، کسی اپنے کے کھو جانے سے ہاں ٹوٹ سی گئی ہوں۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ تمہیں یہاں لانا چاہتا ہے، جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا، تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہی ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔
اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ اللہ جی، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیارے اللہ، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہے۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ جی، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا، آخری سانس تک میری رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پا لیا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا، اس سے مفلس کوئی نہیں۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیرا ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے اللہ،